اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ واجب الاحترام ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز آپ سماعت فرمائیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کا وقت کیا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں جیسے آیا ہے، الاضحیۃ واجبۃ علی کل حر مسلم مقیم موسر فی یوم الاضحیٰ، یعنی قربانی واجب ہے ہر مسلمان پر جسے پتہ چلا کہ غیر مسلمان پر یا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح مقیم جب کہا تو اسے پتہ چلا جو شخص سفر میں ہو، مسافر ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ ٹھیک اسی طرح حرن کہا یعنی آزاد ہو تو غلام پر قربانی واجب نہیں۔ اور موسرین کہہ کر یہ بتایا کہ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سارا مال ہو اس کے پاس، یا بہت ہی مالدار ہو، یا اس پر زکوٰۃ فرض ہو، یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ جو 52.5 تولہ چاندی، جس کو آج کے حساب میں 600 گرام کہتے ہیں، یا 7.5 تولہ سونا، جس کو آج کے حساب میں 87 گرام کہتے ہیں، اگر اتنا مال اس کے پاس ہو، یا 600 گرام چاندی جو بتایا اس کے برابر کوئی رقم اس کے پاس موجود ہو، تو جیسے کہ ہمارے ملک میں 600 گرام چاندی کے تقریباً 42,000 شلنگز بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر اتنی اماؤنٹ اگر کسی کے پاس موجود ہے، یا اتنی ہی مالیت کا تجارتی اور گھریلو غیر ضروری سامان جو اس کی حاجت اصلیہ نہ ہو، اور وہ بھی اسی اماؤنٹ کے برابر ہو، تو اس کو مالک نصاب کہیں گے۔ لہٰذا حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ ہر وہ ملکیت یا چیز جو آپ کی ضرورت میں ہو، جیسے آپ کا رہنے کا مکان، وہ آپ کی حاجت اصلیہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح گھر کے برتن اور ضروری سامان جو ہوتے ہیں، فرنیچر وغیرہ، وہ بھی آپ کے ضروری اور حاجت اصلیہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ گھر کے خادم، نوکر چاکر، وہ بھی حاجت اصلیہ ہیں۔ اور ٹھنڈی گرمی کے کپڑے جس کو آپ سردی میں گرمی میں پہن سکتے ہوں، وہ آپ کی حاجت اصلیہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر جو کپڑے ہوں گے تو وہ غیر حاجت اصلیہ یعنی غیر ضروری سامان میں شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح جو اہل پیشاور لوگ ہیں، مثال اگر کوئی پلمبر ہے تو اس کے جو ٹولز اس کے پاس ہیں، یا الیکٹرک ہے اس کے پاس اس کے ٹول ہیں، یا میکینک ہے اس کے پاس اس کے اوزار ہیں، تو وہ اس کے حاجت اصلیہ ہیں۔ اور اہل علم حضرات کے لیے ان کی کتابیں ان کی حاجت اصلیہ ہیں۔ اور گھر میں جو آپ کے کھانے کا راشن ہے وہ بھی حاجت اصلیہ ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں جو 600 گرام چاندی کے رقم جو ہے اماؤنٹ اس کے برابر اگر ہوتی ہیں، جس میں آپ ٹی وی بھی شامل کر سکتے ہو، ریڈیو بھی ہے، زیورات بھی ہیں، یا دوسرے غیر ضروری برتن ہیں،
وہ بھی اگر اسی اماؤنٹ کے ہیں اور غیر ضروری ہیں، ایسے شو کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ لہٰذا قربانی کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ مالدار ہو یا جس پر زکوٰۃ ہو اسی پر ہی قربانی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شرائط صدقہ فطر کے لیے ہیں واجب ہونے کے، ٹھیک وہی شرائط جو ہیں قربانی کے لیے ہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح مرد قربانی کرتا ہے اور جو شرائط اس پر عائد ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اگر یہ شرائط عورت پر بھی پائے گئے اور عورت بھی مالک نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، جس پر قرضہ ہے، دین ہے، اور اس کا قرضہ اور دین اتنا ہے کہ اس کا اگر حساب کرتے ہیں تو جو مالک نصاب ہونے کے لیے رقم بتائی گئی 42,000 شلنگ، تو اس کا قرضہ اس سے زیادہ ہے۔ مثال کسی پر 50,000 شلنگ کا قرضہ اور دین ہے، تو ایسا شخص جو ہے قربانی اس پر واجب نہیں۔ سامعین حضرات، قربانی کا وقت ووقت الاضحیۃ يدخل بطلوع الفجر من یوم النحر الا انه لا يجوز ذبح لأهل الامصار حتى يصلي الامام صلاة العید، فاما اهل السواد فذبحهم يجوز بعد الفجر، وهي جائزة في 3 ایام یوم النحر ویومان بعدہ، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اس کا وقت ہے، جس میں 3 دن اور 2 راتیں ہوں گی، لیکن 10ویں کا دن افضل ہے، پھر 11ویں کا اور اس کے بعد 12ویں کا۔ جو حضرات شہر میں رہتے ہیں ان کے لیے نماز عید کے بعد قربانی کرنا واجب ہوگی، نماز سے پہلے ان کو قربانی کرنا جائز نہیں۔ لیکن جو حضرات دیہات میں رہتے ہیں وہ نماز سے پہلے بھی قربانی اپنی ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دیہاتوں میں نماز عید نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے۔ اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ مسئلہ یاد رکھیں، قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔